السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزوں، آج ہم چند مسائل پر بات کریں گے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں کہ ان مسئلوں کا قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے، ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی شرعی میں پاکی اور طہارت کو بڑی اہمیت ملی ہے۔ اس لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو طہارت پر موقوف ہے۔ طہارت ہی نہ ہو تو عبادات معتبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو بتاؤں جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایسی آپ کو بہت ساری ہزاروں احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، طہارت کے اعتبار سے، پاکی ناپاکی کے اعتبار سے۔ اور قرآن کریم میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا، سمجھایا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں پاکی کے اعتبار سے یا پھر طہارت کے اعتبار سے، قرآن میں بھی مل جائیں گی بہت ساری۔ انشاءاللہ مثالیں آتی رہیں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ تو میرے دوستو، وہ تین مسائل یہ ہیں، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چوہے کی مینگنی اگر کھانے میں گر جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ چوہے کی مینگنی کھانے میں گر جاتا ہے۔ آدمی استعمال بھی کرتے ہیں، بہت سارے استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں صحیح مسئلے کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر چوہے کی مینگنی پکے ہوئے کھانے میں گر جائے، دال ہو یا چاول یا پھر سالن، اگر اس میں گر جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مینگنی ٹھوس ہے یا پھر پگھل گئی ہے۔ اگر ٹھوس ہے تو مینگنی کو باہر نکال دیا جائے گا اور اس کھانے کو کھا لیا جائے گا۔ مگر ٹھوس نہیں ہے، وہ پگھل گئی ہے اور اس کے اندر بو یا رنگ یا پھر وہ ذائقہ بدلا نہیں ہے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے اندر اثرات ظاہر ہو گئے ہوں، بو کے اثرات آ رہے ہوں یا پھر رنگ کے یا پھر ذائقے کے، تو اس کو ناپاک کہا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گیہوں کے اندر مینگنی پس جائے تو اس آٹے کا کیا حکم ہے۔ گیہوں کے اندر اگر مینگنی دو چار پس جائے تو وہ آٹا پاک ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر اس کے اندر بہت زیادہ مینگنی پس گئی ہو اور وہ اس کا رنگ اور ذائقہ بدل گیا ہو تو پھر وہ آٹا ناپاک ہے، اس کو استعمال نہ کرے۔ اور تیسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ نماز سے وتر کے بارے میں ہے، نماز کے متعلق ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ اگر آدمی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول جائے تو آدمی سجدہ سہو کرتا ہے تو نماز مکمل ہو جاتا ہے، یا پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائے، سجدہ سہو کرتا ہے تو نماز مکمل۔ لیکن اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھی بھول جائے اور دعائے قنوت کا بھی پڑھنا بھول جائے تو اب وہ آدمی کیا کرے گا، نماز کیسے مکمل کرے گا؟ تو اس کا سادہ اور سمپل مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور جو دعائے قنوت ہے یہ دونوں واجب ہے۔ تو واجب کا ایک چھوٹے یا دو یا اس سے زائد، تو سجدہ سہو اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ایک سجدہ سہو سے یہ دونوں واجب ادا ہو جائیں گے، اس میں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس طرح مسائل چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں۔ انشاءاللہ پوری امید رہے گی، پوری تحقیقات کے ساتھ آپ لوگوں تک بات کو پہنچاؤں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔